نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سنن مہجورہ میں سے ایک سنت جو ہم چھوڑ چکے ہیں، بھلا چکے ہیں، وہ ہے رمضان المبارک کے علاوہ نفل نماز کی کبھی کبھی جماعت کرنا اور کروانا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے مقامات پر رمضان المبارک کے علاوہ نفلی نماز کو جماعت سے پڑھنا ثابت ہے۔ چند ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کی قرات کو بہت لمبا کر دیا، لمبی نماز پڑھنی شروع کر دی۔ میں نے دل میں برا ارادہ کر لیا۔ لوگوں نے پوچھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے کیا برا ارادہ کیا؟ انہوں نے کہا، میں نے ارادہ کیا میں بیٹھ جاؤں اور نماز چھوڑ کے چلا جاؤں۔ تو یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز پڑھائی ہے، اور یہ رمضان کے علاوہ ہے اور نفلوں کی جماعت ہے۔ ایسے ہی حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بخاری مسلم میں، کہتے ہیں کہ میں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ میں نے دل میں سوچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیتیں پڑھ کر رکوع چلے جائیں گے، 100 آیتیں مکمل ہو گئیں، لیکن اللہ کے نبی نے اپنی قرات جاری رکھی۔ پھر میں نے دل میں سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں کے اندر یہ پوری سورہ بقرہ مکمل کر لیں گے۔ آپ نے سورہ بقرہ مکمل کر لی اور پھر آپ نے قرات جاری رکھی اور آپ نے سورہ نساء شروع کر دی۔ سورہ نساء مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل عمران پڑھ کر پھر رکوع کیا۔ یہ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باجماعت نفل نماز ادا کی ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے یہ بھی۔ اور اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ صورتوں کی اگر ترتیب نماز کے اندر بدل جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سورہ بقرہ پڑھی، پھر نساء پڑھی، پھر آل عمران پڑھی، جبکہ بقرہ کے بعد آل عمران ہے اور پھر نساء ہے۔ ترتیب میں آل عمران پہلے آتی تھی، نساء بعد میں آتی تھی، لیکن آپ نے نساء پہلے پڑھی اور اس کے بعد آل عمران پڑھی۔ اگر صورتوں کی ترتیب نماز کے اندر قرات کے اندر بدل جائے، آگے پیچھے ہو جائے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایسے ہی ایک حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کی ہے کہ میں اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، آپ نے وضو کیا اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں بھی اٹھا، میں نے وضو کیا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کان سے پکڑ کر اپنی دائیں جانب کھڑا کر لیا۔ یہ بھی باجماعت جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز پڑھی ہے۔ ایسے ہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری دادی ملیکہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت پر بلایا، جو کھانا انہوں نے خود تیار کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھانا کھایا اس میں سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوموا فلأصلی لکم، تم اٹھو میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انس بن مالک کہتے ہیں، میں اور ایک اور یتیم تھا، ہم نے آپ کے پیچھے صف بنائی، وہ میری دادی اماں نے ہمارے پیچھے صف بنائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی صحیح احادیث موجود ہیں۔ مختلف موقعوں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی نماز باجماعت پڑھی ہے۔ تو کبھی کبھار رمضان المبارک کے علاوہ بھی نفل نماز پڑھ کر اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔